السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تعالوا نتعلم اللغۃ العربیہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا سبق ہے الدرس الثامن الجزء الثانی۔ تو یہ الدرس الثامن یہ ٹیلی گرام چینل کے اعتبار سے ہے۔ ٹیلی گرام پر بھی اسی نام سے ہمارا چینل ہے، تعالوا نتعلم اللغۃ العربیہ، جس کے اندر 200 سے زائد اسباق اب تک اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جدید تعبیرات اور جدید الفاظ ہیں جو اخبارات، رسائل وغیرہ میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ آپ انہیں بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے المنسق، کوآرڈینیٹر۔ یہ انگریزی لفظ ہے۔ المنسق اسم فاعل ہے، نسق ینسق تنسیقا، باب تفعیل سے اس کے معنی آتے ہیں ترتیب دینا، منظم کرنا۔ تو المنسق کا معنی ہوا منتظم، مرتب، اسی کا یہ انگریزی لفظ ہے۔ تو عین الشیخ مصطفیٰ منسقا للجنة مؤلفة لضبط ارتفاع الاسعار۔ عین یعین تعیینا کے معنی آتے ہیں متعین کرنا، مقرر کرنا، لیکن عین لجنة کے معنی کمیشن مقرر کرنا۔ عین لجنة کے معنی کمیشن مقرر کرنا۔ لجنة مؤلفة کے معنی ہے کمپوزیشن کمیٹی، یعنی وہ کمیٹی جس کو دیکھ ریکھ کے لیے مقرر کیا جائے۔ ضبط، ضبط یضبط ضبطا کے معنی آتے ہیں، ضبط یضبط ضبطا کے معنی ہے پکڑنا، قابو میں لانا، گرفتار کرنا۔ اور ضبطن کے معنی تصحیح، چیکنگ، مضبوطی، گرفتاری۔ تو ارتفاع یہ بڑھنا، ارتفاع یرتفع ارتفاعا بڑھنا۔ اسعار یہ سعر کی جمع ہے، معنی قیمت۔ لضبط ارتفاع الاسعار، قیمتوں کی اضافے کو قابو کرنے کے لیے، قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے۔ لضبط ارتفاع الاسعار کی قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے۔ عین الشیخ مصطفیٰ منسقا للجنة مؤلفة لضبط ارتفاع الاسعار کہ شیخ مصطفیٰ نے، ترجمے میں سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور فعل کا ترجمہ سب سے اخیر میں۔ تو شیخ مصطفیٰ نے قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے، شیخ مصطفیٰ نے قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے کمپوزیشن کمیٹی کے لیے ایک منتظم مقرر کی، قائم کمیٹی کے لیے ایک نگراں مقرر کیا۔ ناظرین، ہم اس پر جملے نہیں بنائیں گے، آپ خود ہی بنا لیں، چونکہ اس سے ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے المخاوف۔ المخاوف اس کے معنی ہے اندیشے، خدشات۔ ابدا رجال الامن مخاوف من امکانیت اندلاع اضطرابات طائفیت فی بعض اجزاء فی البلد۔ ایک مرتبہ پھر سے عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ ابدا رجال الامن مخاوف من امکانیت اندلاع اضطرابات طائفیت فی بعض اجزاء فی البلد۔ ابدا یبدی ابداء کے معنی ظاہر کرنا۔ رجال الامن سیکورٹی اہلکار، پولیس والے۔ مخاوف
مخاوف کے معنی خدشات اندیشے، امکانیات اندلاعی اضطرابات طائفیہ، اضطرابات طائفیہ کے معنی آتے ہیں فرقہ وارانہ ہنگامے، فرقہ وارانہ جھگڑے، اندلاع کے معنی بھڑکنا، اندلاع یندلع اندلاعن کے معنی بھڑکنا، فی بعض اجزائن ملک کے بعض حصے میں، فی البلد فی بعض اجزائن فی البلد ملک کے کچھ حصوں میں، ملک کے بعض حصوں میں۔ تو سیکیورٹی اہلکاروں نے، رجال الامن، سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے، سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے کچھ حصوں میں، ملک کے کچھ حصوں میں فرقہ وارانہ بدامنی پھیلنے کے خدشات ظاہر کیے، سیکیورٹی اہلکاروں نے ملک کے بعض حصوں میں فرقہ وارانہ بدامنی پھیلنے کے خدشات ظاہر کیے۔ چلتے ہیں، اگلی تعبیر ہے عاد الوضع الى مجراہ، عاد الوضع الى مسارہ الطبیعی، دونوں کے معنی ہیں صورت حال کا معمول پر آنا، صورت حال کا معمول پر آنا۔ عاد الوضع فی المدینۃ الی مجراہ الطبیعی، وضع کے معنی صورت حال، عاد الوضع فی المدینۃ کی صورت حال، شہر کی صورت حال یا شہر میں صورت حال، الی مجراہ طبیعی، اپنے صورت حال معمول پر، اپنے معمول پر آ گئے، اپنے معمول پر آ گئے، شہر کی صورت حال اپنے معمول پر آ گئی۔ بعد اجراء مشدد، بعد اجراء مشدد، ایک سخت کارروائی کے بعد، اجراء کے معنی کارروائی، مشدد کے معنی سخت، بعد اجراء مشدد، ایک سخت کارروائی کے بعد، ایک ٹھوس کارروائی کے بعد، قامت بہ الادارۃ المحلیۃ، قام بکدا انجام دینا، الادارۃ المحلیۃ مقامی انتظامیہ، تو ایک ایسی ٹھوس کارروائی کے بعد جسے مقامی انتظامیہ نے انجام دیا۔ آپ یہ اس طرح کہیں گے کہ مقامی انتظامیہ کے ایک ٹھوس کارروائی کے بعد، مقامی انتظامیہ کے ایک ٹھوس کارروائی کے بعد شہر کی صورتحال اپنے معمول پر آ گئی، شہر کی صورتحال اپنے معمول پر آ گئی۔ اگلی تعبیر ہے حجز، حجز، حجوز، اس کے معنی ہے ریزرویشن، آرکشن۔ سمپل، بالکل سادہ سا جملہ ہے، طالب بعض الزعماء الحکومت بمنح الاقلیات الحجوز، طالب یطالب مطالبتاً بکدا، مطالبہ کرنا، مانگ کرنا، بعض الزعماء، زعیم کے معنی آتے ہیں لیڈر، اسی کی جمع ہے زعماء، الحکومت یہ مفعول ہے کہ بعض لیڈران نے حکومت سے مطالبہ کیا، کس چیز کا؟ بمنح الاقلیات الحجوز، منحن یہ مصدر ہے، منح یمنح، منحن کے معنی دینا، عطا کرنا، اور یہ الحجوز یہ مفعول ہے، اقلیات یہ منح کی فاعل ہے، جو مصدر کی اضافت فاعل کی جانب ہے، الحجوز پر جو نصب ہے وہ اسی مصدر کی بنا پر ہے۔ تو طالب بعض الزعماء الحکومت بمنح الاقلیات الحجوز، کہ کچھ رہنماؤں نے، بعض لیڈران نے حکومت سے اقلیتوں کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا، کچھ رہنماؤں نے حکومت سے اقلیتوں کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا، ریزرویشن دینے کی مانگ کی۔ اگلی تعبیر ہے المطالب، المطالب مطالبات، ضروریات، خواہشات۔ رفض یرفض، رفضاً کے معنی آتے ہیں نامنظور کرنا، رد کرنا، ریجیکٹ کرنا۔ الحکومت الاقلیمیۃ کے معنی صوبائی حکومت ہے۔ المطالب کے معنی مطالبات۔ باطلاق سراح الشباب، باطلاق، اطلق، سراحن کے معنی آتے ہیں رہائی،
اطلق سراحہ، اطلق یطلق اطلاقاً کے معنی چھوڑنا، باطلاق سراح رہائی چھوڑنا یعنی رہا کرنا، باطلاق سراح الشباب المسلم، باطلاق سراح الشباب المسلمین المحتجزین۔ محتجزن، احتجازن کے معنی آتے ہیں روکنا، محتجزن کے معنی نظر بند زیر حراست، محتجزن کے معنی نظر بند زیر حراست۔ تو رفضت الحکومت الاقلیمیۃ المطالبہ، کی صوبائی حکومت نے مطالبات کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، باطلاق سراح الشباب المسلمین المحتجزین، مسلم زیر حراست مسلم نوجوانوں کی رہائی کے زیر حراست، محتجزین کے معنی زیر حراست، زیر حراست مسلم نوجوانوں کی رہائی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ صوبائی حکومت نے زیر حراست مسلم نوجوانوں کی رہائی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔